نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده فأقبلت فاطمة ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآها قال مرحبا بابنتي ثم أجلسها ثم سارها فبكت بكاء شديدا فلما رأى حزنها سارها ثانية فإذا هي تضحك فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارك قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فلما توفي قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتيني قالت أما الآن فنعم أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبرائيل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني بلعبه العام مرتين ولا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك فبكيت فلما رأى جزعي سارني الثانية قال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدات نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين فسارني فأخبرني إنه يقبض في وجعه فبكيت ثم سارني فأخبرني إني أول أهل بيته أتبعه فضحكت متفق علیہ۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس حدیث میں جو آپ کے سامنے میں نے حدیث پاک ابھی پڑھی ہے، اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بیان کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث پاک روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پاکیزہ بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھیں، بیٹھی ہوئی تھیں۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آئیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے والد محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح چلتی تھی، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے۔ فلما رآہا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، وہ تشریف لے آئی ہیں، تو قال مرحبا بابنتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش آمدید میری بیٹی، خیر سے آؤ میری بیٹی، تمہارا آنا مبارک ہو میری بیٹی۔ ایسے اپنی بیٹی کا استقبال کیا اس جملے کے ساتھ۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے، ایک تو یہ ہے ہماری عورتوں کو بھی عاجزی کے ساتھ چلنا چاہیے، نظر جھکا کر، چونکہ یہ ساری ہماری جو ایمان والوں کی بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، یہ سارے کی ساری حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان کے لیے آئیڈیل نمونہ
وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور کی ازواج مطہرات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہماری بیٹی بھی ہمارے گھر آئے تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کریں اور اپنی بیٹی کو ویلکم کہیں، اس کو خوش آمدید کہیں، اس کو اہلا و سہلا و مرحبا کہیں۔ جب بیٹی تشریف لے آئی، حضور نے ان کا استقبال کیا، خوش آمدید کہا، تو پھر اس کے بعد اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم اجلسہا، پھر اپنے پاس اپنی بیٹی کو بٹھایا، اپنے پاس بیٹی کو بٹھایا۔ ثم سارہا، تو پھر اللہ کے پاک نبی نے اپنی بیٹی کے کان میں کچھ بات کہی، کچھ راز کی بات کہی۔ فبکت بکاء شدیدا، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ بات سنی تو وہ بہت زور زور سے رونے لگی۔ فبکت بکاء شدیدا، سخت رونے لگی، زور سے رونے لگی۔ تو پھر اللہ اکبر، فلما رأى حزنها، جب پیارے نبی نے اپنی بیٹی کو غمگین ہوتے ہوئے دیکھا کہ میری بیٹی غمگین ہو گئی ہے، پریشان ہو گئی ہے، رونے لگ گئی ہے، تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سرگوشی، دوبارہ کان میں کچھ بات کہی اپنی بیٹی۔ جب دوبارہ کان میں کچھ بات کہی، فَإِذَا هِيَ تَضْحَكُ، وہ ہنسنے لگ گئی، مسکرانے لگ گئی۔ فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی تشریف لے گئے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ اے پیاری بیٹی فاطمہ، یہ بتاؤ کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اللہ اکبر، حضور نے کیا سرگوشی کی ہے تمہارے کان میں؟ پہلی دفعہ سرگوشی کی ہے تو رونے لگ گئی، دوبارہ پھر سرگوشی کی ہے تو ہنسنے مسکرانے لگ گئی۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا یہ اللہ کے نبی اور میرا راز ہے، تو میں اس کو افشا نہیں کرنا چاہتی، اس کو بتانا نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے راز رکھا ہے، میرے کان میں بات نہیں کی۔ اگر اللہ کے نبی چاہتے اس کو عام کرنا تو اللہ کے نبی میرے کان میں بات نہ کرتے، اونچی آواز سے سب کے سامنے بات کرتے۔ یہ اللہ کے نبی کا اور میرا راز ہے، میں اس کو افشا نہیں کروں گی، ظاہر نہیں کروں گی۔ فلما توفی، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہوا، تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اب تو بتا دو، اب تو بتا دو۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی ام الآن فنعم، ہاں اب تو میں بتا دیتی ہوں آپ کو، کیونکہ حضور کی زندگی تک راز تھا، میں نے کسی کو نہیں بتایا ہے، تو اب حضور تشریف لے گئے، انتقال ہو گئے، تو اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ وہ کیا سرگوشیاں تھیں جس کی وجہ سے میں پہلے ہنسنے لگ گئی، پہلے رونے لگ گئی اور پھر ہنسنے لگ گئی۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں سرگوشی کی تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرۃ، ہر سال میرے ساتھ وہ قرآن پاک کا دور کرتے تھے، ایک دفعہ، سال میں کتنی دفعہ؟ اور وہ کس مہینے میں؟ رمضان شریف کے مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں ایک دفعہ میرے ساتھ دور کرتے تھے۔ لیکن اس سال کیا ہوا؟ وَإِنَّهُ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، اس سال انہوں نے میرے ساتھ 2 دفعہ قرآن پاک کا دور کیا، 2 دفعہ دور کیا، تو میں اس کا مطلب یہ سمجھا کہ کوئی انوکھی بات ہے، اس لیے 2 دفعہ دور کیا، ساری زندگی پہلے 23 سال کا عرصہ ہوئے قرآن پاک کے نازل ہونے، پہلے پورے سال میں ایک دفعہ دور کرتے تھے،
اور آپ اس سال 2 دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے دور کیا، اس میں کوئی راز ہے؟ حضور فرماتے میں یہ سمجھا اس سے کہ الاجل الا قد اقترب ولا ارى الاجل الا قد اقترب، کہ میرا دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، میرے انتقال کا وقت، وصال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اسی لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے قرآن پاک اور پکا کر دیا ہے، 2 دفعہ قرآن پاک کا دور کیا ہے۔ تو فرمایا میری پیاری بیٹی فاطمہ فاتق اللہ واصبری، تم اللہ سے ڈرتی رہنا اور میرے بعد صبر کرنا، اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا۔ میرا جب انتقال وصال ہو جائے، جزا فضا نہیں کرنا، رونا نہیں، پیٹنا نہیں، بلکہ صبر سے کام لینا۔ اور کوئی مشکل پریشانی آ جائے میرے بعد، جب باپ زندہ ہوتے ہیں تو باپ اپنی اولاد کی مشکلیں مصیبتیں بھی اپنے سر لے لیتے ہیں، جب دنیا سے والدین چلے جاتے ہیں تو پھر اولاد کو اپنی پریشانیاں خود ہی ان کو حل کرنی پڑتی ہیں۔ فرمایا اس لیے اگر کوئی مشکل پیش آئے میرے جانے کے بعد تو کیا کرنا ہے؟ واصبری، صبر سے کام لینا، صبر سے کام لینا۔ کوئی اگر ظلم زیادتی کرے گا، تکلیف پہنچائے گا، تم صبر سے کام لینا، صبر پر اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا بدلہ دیں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ خود ہی پوچھ لیں گے۔ فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ، کہ حضور نے فرمایا میں تم سے پہلے جانے والا ہوں، میں تم سے پہلے جانے والا ہوں، اس دنیا سے تشریف لے جانے والا ہوں۔ فَبَكَيْتُ، تو فرماتی ہے جب حضور کی میں نے بات سنی کہ حضور نے فرمایا کہ میرا وصال ہونے والا ہے، انتقال ہونے والا ہے، تو اپنے والد صاحب کی اس وصال کی خبر سن کر میرا دل غمگین ہو گیا اور میں رونے لگی کہ میرے پیارے والد، سارے نبیوں کے امام، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، اس لیے میں روئی۔ پھر فرماتی ہیں کہ جب حضور نے میرا غم دیکھا، میرا دکھ دیکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارانی افانی، دوبارہ مجھے سرگوشی کی، میرے کان میں بات کی۔ جب دوبارہ کان میں بات گئی تو پھر فرمایا یا فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء